شادی کی پہلی رات ساس کمرے میں آئی اور بولی، ہمیں جلد بیٹا کر کے دینا، اگر بیٹا نہ ہوا تو تمہیں گھر سے نکال دیں گے۔ میں بہت پریشان تھی کیونکہ شوہر نے بھی یہی کہا تھا۔ میں ہر وقت اللہ سے دعا کرتی رہتی۔ جب ایک دن میری نند میرے پاس آئی اور بولی، میں آپ کو بیٹا دے سکتی ہوں، میں چونک گئی جب وہ بولی، بس آپ رات 3 بجے میرے کمرے میں آ جایا کرو۔ میں اس کے کمرے میں جاتی تو وہ صرف میرے پاؤں میں ایک کالا دھاگا باندھ دیتی اور میں سکون سے سو جاتی۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ مجھے چکر آنے لگے۔ تبھی نند کہتی، اب لگتا ہے آپ حاملہ ہو گئی ہو۔ مجھے نند پر شک تھا، اسی لیے ایک رات دھاگا توڑ کر پھینک دیا۔ ابھی مجھے آنکھ بند کیے کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ میرا نام عالیہ ہے، بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ ماں باپ نے ہر خواہش منہ سے نکلنے سے پہلے پوری کی، لیکن ان کی وفات کے بعد ہی سب کچھ بدل گیا۔ دونوں بھائیوں کی شادی ہو گئی، بھابیاں آئیں تو پورے گھر پہ قابض ہو گئیں اور میں ان کی آنکھوں میں چبھنے لگی۔ قسمت ایسی کہ خوش شکل اور خوش مزاج ہونے کے باوجود میرے نصیب میں ابھی تک شادی کا کہیں دور دور تک نام و نشان تک نہ تھا۔ بھابیاں مجھ سے سارے گھر کا کام کرواتی اور بھائیوں کو بھی مٹھی میں کر لیا۔ وہ سب باتیں جو دوستوں سے سنتی آئی اور مذاق بنایا کرتی تھی، جب حقیقت میں اپنے اوپر بھی تھی تو درد کا احساس ہوا۔ بڑی بھابھی نے ایک رشتے والی کو بھی کہا، وہ بھی کافی رشتے دکھا چکی، لیکن جو آتا دیکھتا پسند کر جاتا پر مڑ کے واپس نہ آتا۔ میں خود اب تنگ پڑ چکی تھی، میں بھی اس گھر سے نکلنا چاہتی تھی۔ کب تک بھائیوں کے بچے پالتی رہتی؟ میرا دل چاہتا کہ میرا بھی اپنا گھر ہو، اپنے بچے ہوں، مجھے کسی کے ٹکڑوں پہ نہ پلنا پڑے۔ لیکن جتنا میں نمازیں پڑھ کے دعا کرتی، آئے دن اتنی ہی اس دنیا سے نا امید ہو جاتی۔ اور پھر ایک دن اللہ نے میری سن لی۔ ایک رشتے والی نے برہان کا رشتہ بتایا، یہ بھی کہ وہ بہت امیر ہیں، دولت کی ریل پیل ہے، بے شمار جائیداد کے مالک ہیں۔ ان کو ایک نیک اور گھریلو لڑکی کی خواہش ہے۔ پہلے تو میری بھابھی سوچ میں پڑ گئی، وہ میری شادی تو کروانا چاہتی تھی لیکن امیر گھرانے میں نہیں۔ خیر، لڑکے کی ماں آئی اور مجھے پسند کر گئی، لگے ہاتھ وہ مجھے انگوٹھی بھی پہنا گئی۔ میں خود کو بہت خوش قسمت محسوس کرنے لگی، بلکہ دونوں بھائی میرے لیے بہت خوش تھے۔ بھابیاں حسد تو کرتی، لیکن جان چھوٹنے پر وہ بھی کسی حد تک مطمئن تھی۔ میری ساس سمینہ بیگم کو شادی کی جلدی تھی، اس لیے چٹ منگنی پٹ شادی والا کام ہوا۔ میری بھابیوں نے تو کفایت شعری کا مظاہرہ کیا، لیکن میری ساس نے دل کھول کے شادی پہ خرچہ کیا تھا۔ سبھی محلے اور رشتہ دار میری قسمت پہ رش کرنے لگے تھے۔ مجھ میں بھی تھوڑی اکڑ سی آ گئی، اور جب برہان کو لے کے میرے ساتھ بٹھایا گیا تو دیکھنے والوں کی آنکھیں ہی چندے آ گئیں۔ اتنا خوبصورت دلہا دیکھ کر سبھی کی آنکھیں حیرت کے مارے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ اس کے حسن کے سامنے میں کچھ بھی نہ تھی، وہ بہت خوبصورت تھا۔ میرا دل تھوڑا ڈوب سا گیا، میں اتنی خوبصورت نہ تھی جتنا وہ خوبصورت تھا، کہیں وہ مجھے تانے نہ دے۔ انہی سب باتوں کو سوچتے کب میری رخصتی ہوئی مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ وہ تو جب اتنے بڑے عالیشان بنگلے میں لے جایا گیا تو میں ہوش میں آئی، ایک ایک قدم میں سہج سہج کے رکھتی سوچتی جا رہی تھی کہ آخر اتنا امیر اور خوبصورت مرد مجھ جیسی عام شکل و صورت والی لڑکی سے کیوں کر شادی کی اس نے۔ ویلکم بھابھی ویلکم، ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی جس نے مہنگا ترین لباس سیبتن کیا ہوا تھا میری طرف بڑھی اور مجھے تھامے بڑے سے حال میں لے گئی۔ وہاں کچھ رسمیں ہوئیں اور ہر رسم میں وہ لڑکی پیش پیش تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ شاید وہ بھی میرا دیکھنا محسوس کر گئی تھی، اسی لیے مسکراتے پوچھا،
मैंने फौरन से नजरें झुका ली। मैं आपकी इकलौती नंद हूँ और आगे चल के आपके बहुत काम आने वाली हूँ। इसने राजदारी से मुस्कुराते मेरे कान में सरगोशी की। मैं चुप ही हो गई, लेकिन मेरी सास को शायद इसकी यह हरकत कुछ खास पसंद न आई और मुझे मेरे कमरे में पहुंचा दिया गया। मैं इतने बड़े और प्यारे कमरे को देखती ही रह गई, जो बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। कुछ ही वक्त गुजरा होगा कि मेरी सास कमरे में आई। वो इंतहाई मगरूरी सी मुझे ऊपर से नीचे तक देखने लगी। इनकी नजर में क्या था मैं समझ ना सकी, और फिर जो इन्होंने कहा वो तो मेरे होश ही ठिकाने लगा गया। शादी की पहली रात ही सास ने जल्द ही बेटा पैदा करके देने का कहा, वरना दूसरी सूरत में वो घर से निकाल देंगी। नखुवत से कहती वो मुंह बना के जा चुकी थी। मैं हैरान कि आखिर ये सब क्या माजरा है। अभी इस घर में आए मुझे 24 घंटे भी नहीं गुजरे कि मुझसे बेटा पैदा करने का मुतालबा होने लगा। मुझे कुछ अच्छा ना लगा। अभी सोच में थी कि शोहर कमरे में दाखिल हुए। इनकी एक सहर अंगेज शख्सियत देखकर मैं मजीद मरूब हो गई और अंदर ही अंदर डरने लगी। अब ये भी ना कुछ कह दें। और वही हुआ। जो अल्फाज सास ने कहे वही अल्फाज शोहर ने भी दोहराए। मैं इनका मकसद ना समझ सकी कि एकदम से कैसे बेटा पैदा करके दूं। कुछ दिन बहुत खामोशी से गुजरे। मैं भाइयों के घर गई, सबने बहुत इज्जत दी। मैं भी उतराए हुए फिरती। ये तक भूल गई कि सास ने शादी की पहली रात क्या मुतालबा किया था। भाई के घर से वापस लौटी तो मैं फूले न समा रही थी। सबकी नजरों में रश्क और हसद देखकर मैं अंदर तक सरशार हुई थी, लेकिन नहीं जानती थी ये खुशी चंद पल की है। मैं जो सोच रही थी, शादी होते ही अब सारे मुश्किल दिन गुजर गए, अब बस सुकून ही सुकून होगा, तो ये खुश फहमी भी इस दिन खत्म हुई जब सास ने फिर से मुझे अपने सामने खड़ा करते बेटा पैदा करने का कहा। मैं परेशान हो गई। 1 हफ्ता हुआ था और इनको बेटा चाहिए था, जबकि वो खुद जानती थी इतनी जल्दी कैसे बेटा आ सकता था। और फिर बेटा हो या बेटी, ये तो अल्लाह की देन है। मेरी सास ने मुझे कुछ दिनों की मोहलत दी और फिर से घर से निकालने की धमकी भी दी। मैं बहुत परेशान हुई। सारा दिन सोचती रहती कि क्या करूं ऐसा कि इस टेंशन से जान छूटे। मेरे पास सवाए अल्लाह से दुआ के और कोई रास्ता ना था। मैंने शादी से पहले बहुत वजीफे किए थे, 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी, लेकिन जब से रिश्ता तय हुआ था सब भूल गई थी। बस याद थी तो दुनिया। मैंने फिर से नमाजें शुरू कर दी। अपने अल्लाह से रो रो के बेटे के लिए दुआ मांगी। रात होती मेरे शोहर कमरे में आते ही सो जाते। मैं इस बात से भी काफी परेशान थी। वो ऐसा क्यों कर रहे थे मुझे नहीं समझ आता था। जब मैं इनसे पूछती तो यही कह देते मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं, बल्कि रात तो हम दोनों साथ थे। और इनकी बात मुझे मजीद परेशान कर देती। कुछ दिन गुजरे, मैं सास ने मुझे बातें सुनाना शुरू कर दी। अब मैं इन्हें क्या बताती कि इनका बेटा ही रात को आते ही सो जाता है, तो औलाद कहाँ पैदा होगी। और एक रात अचानक मेरी आंख खुली। मेरे शोहर नींद में ही बड़बड़ा रहे थे, जैसे किसी से बातें कर रहे हों। मैं हैरान रह गई। मैंने गौर से सुनना चाहा, लेकिन समझ ना आया। सुबह उठे, शोहर से पूछा तो वो हंसने लगे, मुझे प्यार करते बाहर निकल गए। शोहर का रवैया जितना अच्छा होता जा रहा था, सास का रवैया इतना ही खराब हो गया था। जबकि शोहर अपनी अम्मी की हर बात मानते थे, जो वो कहते वैसे ही करते। एक दिन इन्होंने साफ कह दिया कि ये बच्चा नहीं जन सकती, इसे तलाक दो। मेरे शोहर ने फौरन मुझे एक तलाक दे दी। मेरे होशो हवास जाते रहे। मैं इनके कदमों में बैठ गई, हाथ जोड़े, और मेरी सास ने मुझे एक मौका दिया। मैं सोच सोच के पागल होती जा रही थी। शोहर फिर से अच्छा बन गए, लेकिन माँ की बातों से इनखराफ ना करते। इन्हीं दिनों मेरी नंद हमारे घर रहने आ गई। वो बहुत खूबसूरत थी।
اس کے آنے سے میری ساس کا موڈ مزید خراب ہو گیا، لیکن وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے بہت کچھ بولتی نظر آتی، جبکہ میں نظر انداز کر دیتی۔ لیکن مجھے جلد ہی اندازہ ہوا کہ وہ بھی سب باتیں جان گئی ہے، اور شک یقین میں تب بدلا جب وہ میرے پاس آئی اور مجھے بولی کہ وہ مجھے بیٹا دے سکتی ہے۔ میں چونک گئی جب وہ بولی، بس اب رات 3 بجے میرے کمرے میں آ جایا کرو، باقی کا کام میرا۔ میں مجبور تھی، یہ گھر میرا آخری سہارا تھا۔ میں نے اس کی بات مان لی، اور رات کے 3 بجے جب برہان پوری طرح نیند میں چلے گئے، میں چپکے نند کے کمرے میں گئی۔ اس کے کمرے میں جاتی تو وہ صرف میرے پاؤں میں ایک کالا دھاگا باندھ دیتی اور میں سکون سے سو جاتی۔ یہ سلسلہ چل نکلا۔ اس نے میرے ساتھ یہی شرط رکھی تھی کہ وہ جو کہے گی مجھے کرنا ہوگا۔ وہ کالا دھاگا ایک خاص علم والا ہے جس کو کچھ دن تک مجھے پاؤں میں باندھنا ہوگا، پھر مجھے بیٹا ہو جائے گا۔ میں خوش ہو گئی۔ ساس کی دی گئی مہلت سے پہلے بیٹا ہو جاتا تو میرے سارے مسئلے ہی حل ہو جاتے۔ میں روز ہی یہ سب کرنے لگی۔ برہان سو جاتے اور میں نند کے کمرے میں چلی جاتی۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ مجھے چکر آنے لگے۔ تبھی نند کہتی، اب لگتا ہے آپ حاملہ ہو گئی ہو۔ میں حیران و پریشان جب شوہر کے پاس گئی، شوہر کے پاس گئی ہی نہیں تو حاملہ کیسے ہو سکتی تھی؟ دھاگا باندھنے کے بعد تو میں سو جاتی، مجھے کیا پتا کہ کیسے حاملہ ہو گئی۔ مجھے نند کی بات پہ یقین آیا۔ اس نے کہا ساس کو بتا دے کہ وہ حاملہ ہے۔ میں نہیں مانی، جبکہ نند بس ضد رہی۔ مجھے نند کی حرکتیں مشکوک سی لگی۔ وہ عمل ابھی بھی جاری تھا، پورے 30 دن کا تھا۔ ابھی کچھ ہی دن رہتے تھے کہ مجھے نند پر شک تھا، اس لیے ایک رات دھاگا توڑ کر پھینک دیا۔ نند کو اس بات کا پتہ نہ چلا۔ دھاگا توڑ کے پھینک کر میں سوتی بن گئی۔ ابھی مجھے آنکھ بند کیے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ میری نند نے مجھے بازو میں ایک انجیکشن لگایا۔ مجھے ذرا سی ٹھیس اٹھی، لیکن میں نے ظاہر نہ کیا۔ اس کے بعد وہ چلی گئی۔ میں اب کمرے میں اکیلی تھی۔ مجھے چکر سے آنے لگے۔ مجھے سمجھ نہ آیا اس نے کس چیز کا انجیکشن لگایا۔ میں صبح تک وہیں رہی۔ انجیکشن لگانے کے بعد وہ کمرے میں نہ آئی۔ میں سارا دن سوچتی رہی کہ نند نے کس چیز کا انجیکشن لگایا ہے۔ دوسرے دن بھی ویسا ہی ہوا۔ اب مجھے اس انجیکشن سے ڈر لگنے لگا۔ میری نند کچھ دیر کے لیے بازار گئی۔ میں نے موقع دیکھ کر اس کے کمرے کی تلاشی لینا چاہی کہ وہ میرے سر پہ پہنچ گئی۔ مجھے کمرے میں دیکھ کر بہت غصہ ہوئی اور مجھ سے باز پرس کی۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی، اور اس رات میں اپنی نند کے کمرے میں نہ گئی تو وہ خود آ گئی۔ میں نے جانے سے منع کر دیا۔ اس نے مجھ سے معافی مانگی اور مجھے ساتھ لے گئی۔ میں نے پھر بھی اس پہ اعتبار نہ کیا اور پھر سے دھاگا توڑ دیا، اور پھر کچھ ہی دیر گزری کہ میری سماعتوں پہ جیسے بم گرا۔ وہ کسی اور کی نہیں، میری ساس کی آواز تھی۔ جلدی کرو، ہمارے پاس بس آج رات کا ہی وقت ہے، ورنہ برہان کو کھو دو گی۔ میری ساس کے الفاظ نے میرے سر پہ آسمان گرا دیا۔ میں تو سکتے میں لیٹی رہی۔ میں جاننا چاہ رہی تھی کہ آخر ان کے دماغ میں چل کیا رہا ہے۔ انہوں نے مجھے انجیکشن لگانا چاہا تو میں نے آنکھیں کھول دیں۔ میری نند مجھے اٹھتا دیکھ کر گھبرا گئی اور پیچھے ہٹی۔ میری ساس بھی مجھے دیکھ کے ماتھے پہ بل ڈالتی آگے بڑھی اور مجھے سمجھنے کا موقع دیے بنا مجھے زور سے پکڑا۔ میری نند سے کہا کہ وہ مجھے انجیکشن لگائے۔ میں نے گھبرا کے اس کا ہاتھ جھٹکا تو انجیکشن نیچے گر گیا۔ میری ساس نے مجھے کھینچ کے ایک تماچا مارا۔ میں تو ان کا بھاری ہاتھ پڑتے ہی سن رہ گئی۔ میری نند نے فوراً سے بیشتر انجیکشن میرے بازو میں کھبو دیا۔ میں نے جھٹکے سے اسے بازو سے نکالا اور دور اچھالا۔ خود بھی انہیں دھکا دیتی دور جا کھڑی ہوئی۔ کیا کر رہی ہیں آپ دونوں میرے ساتھ؟ میں نے روتے ہوئے پوچھا تو دونوں نے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے زور زور سے کہکے لگائے۔ میں ان کی مکروہ ہنسی سے اندر ہی اندر ڈر گئی تھی۔ اب بھی نہیں سمجھی۔ میری نند نے مسکراتے ہوئے میری طرف آتے بولا، میں نے تو اسے خود سے دور رہنے کا کہا اور یہ بھی دھمکی دی کہ انہوں نے میرے ساتھ کچھ بھی برا کرنے کی کوشش کی تو میں برہان کو سب کچھ بتا دوں گی۔
جاؤ بتاؤ، تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہاری بات کا یقین کرے گا؟ میری نند زہر خند لہجے میں بولی تھی۔ میں سب کے باوجود رو دی۔ کیوں کر رہی ہیں یہ سب؟ آخر کیا چاہتی ہو تم؟ میں نے چلاتے ہوئے پوچھا تو وہ میرے قریب ہوئی۔ ایک سوتن اپنی سوتن سے کیا چاہے گی؟ اس کی بات سے تو میری رہی صحیح ہمت بھی جواب دے گئی۔ میں برہان کی پہلی بیوی ہوں، اس نے ناز سے کہا، جبکہ میری ساس خاموش تماشائی بنی کھڑی تھی۔ میرے دل کی دنیا ہی ہل گئی۔ اتنا بڑا دھوکہ! مجھے سمجھ نہ آیا کہ کیا کہوں۔ اگر سچ سننا ہی چاہتی ہو تو سنو۔ وہ مزید گویا ہوئی، برہان صرف میرا ہے، یعنی کنزا کا۔ ہم تو بہت خوش تھے اپنی زندگی میں کہ ایک دن اچانک ہمیں پتہ چلا کہ برہان تو موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ ان کے دونوں گردے فیل ہو چکے ہیں اور جلد سے جلد آپریشن کرنا ہے، ورنہ وہ مر جائیں گے۔ میں ان سے بہت پیار کرتی تھی، انہیں موت کے منہ میں جاتا نہ دیکھ سکی۔ پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ کوئی ایسا انسان ڈھونڈا جائے جس کے گردے برہان کو مل سکیں۔ ہماری ضرورت کے پیش نظر ہم نے ہر جگہ تلاش کی، کسی نے بھی ہماری مدد نہ کی۔ پھر ہم نے سوچا کیوں نہ برہان کی دوسری شادی کر دی جائے اور اس لڑکی کے گردے برہان کو دے دیں۔ ڈاکٹر سے مشورہ کیا اور رشتے والی سے بات کی۔ اس نے 3 رشتے بتائے، ایک اس میں تمہارا بھی تھا۔ تمہیں دیکھنے کے بعد ہماری نظر تم پہ ٹھہر گئی۔ ہمیں ضرورت تھی ایک ایسے انسان کی جو اپنے گردے آسانی سے برہان کو دے دے۔ ہم نے بہت سوچا اور تمہارے بارے میں سب چھان بین کر کے رشتہ لے گئے، جو ہماری توقع کے مطابق قبول کر لیا گیا۔ لیکن مسئلہ پھر وہی، تمہیں برہان سے دور رکھنے کا، کیونکہ تمہارا برہان کے قریب جانا میں کیسے برداشت کرتی۔ تمہیں برہان سے دور رکھنے کے لیے اماں ہر روز برہان کے دودھ میں نیند کی گولی ملا کے دیتی۔ وہ ہوتے تو تمہارے پاس، لیکن تمہارے قریب نہ آ سکتے تھے اور وہ سو جاتے۔ اور یہ انجیکشن یہ کیوں دے رہی ہیں مجھے؟ میں نے آنسو صاف کرتے ان کی ساری سازش سنتے آخر میں اس انجیکشن کا پوچھا۔ ان دونوں ماں بیٹی نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اب نہ جانے وہ کیا کہنے والی تھی، اور وہ پھر سے بولنا شروع ہوئی۔ تمہیں اماں نے بیٹے کے لیے تنگ کرنا شروع کر دیا تو یہ بھی سوچی سمجھی سازش تھی، کیونکہ ایک مسئلہ آ گیا اور مجھے واپس یہاں آنا پڑا، کیونکہ تمہارے گردے کمزور تھے اور جب تک وہ مکمل صحت یاب نہ ہو جاتے آپریشن ممکن نہ تھا۔ اور پھر ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے یہ انجیکشن دیا۔ ڈاکٹر کے مشورے سے تمہیں 30 دن یہ انجیکشن دینا تھا۔ اس کے لیے تمہارا بے ہوش ہونا ضروری تھا، اور یہ کالا دھاگا جو تمہارے پاؤں پہ باندھتی تھی، یہ بھی اس کی ایک کڑی تھی۔ اس پہ ایک خاص قسم کا کیمیکل لگا ہوا تھا جو تمہارے پاؤں کو چھوتے ہی تمہیں بے ہوش کر دیتا، اور میں نے تمہیں اس کا غلط مطلب بتایا تھا تاکہ تم بے ہوش ہو جاؤ اور یہ انجیکشن لگا کے پر وقت تمہارا آپریشن ہو سکے اور میرے برہان کو تمہارے گردے مل سکیں۔ کہتے ہی اس نے میرے بازو میں سوئی کھبوئی۔ میں گمسم کھڑی یہ سب دیکھتی رہ گئی۔ آنسو صاف کرتی اوپر آسمان کی طرف دیکھا۔ شاید یہ میرے کسی گناہ کی ہی سزا تھی جو اس صورت میں ملی۔ میں نے ساس کی طرف دیکھا۔ آنٹی، آپ ایک بار کہہ دیتی، میں خود اپنے گردے برہان کو دے دیتی، بنا کسی تردد کے۔ آپ کو یہ ساری سازش نہ کرنی پڑتی۔ میرے رونے اور یہ سب کہنے سے میری ساس کا دل ایک دم سے پسیچا، لیکن وہ چپ رہی کہ تبھی میرے شوہر برہان کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ پولیس بھی تھی۔ میری نند، جو کہ حقیقت میں میری نند نہیں بلکہ میری سوتن تھی، وہ سخت گھبرائی۔ گرفتار کر لیں انہیں۔ پولیس نے میری سوتن اور ساس دونوں کو حراست میں لے لیا۔ انہیں وہاں سے لے جایا گیا۔ انسپیکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتے میرے شوہر برہان واپس اندر آئے۔ میں ان کے پاس بیٹھی، وہ بہت شرمندہ تھے۔ انہوں نے بولنا شروع کیا۔ مجھے نہیں پتا تھا یہ دونوں ماں بیٹی اس حد تک گر جائیں گی۔ ان کے الفاظ نے مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ کیا مطلب آپ کی بات کا؟ وہ آپ کی امی نہیں؟ مجھے یہی بات کھٹکی۔ نہیں، وہ میری نہیں، کنزا کی سگی ماں ہے، لیکن میں نے انہیں ہمیشہ ماں کا درجہ دیا، اور انہوں نے میری پیٹھ میں ہی چھرا گھونپ دیا۔ میری تم سے شادی کروا کے، میری منت کر کے
वो किंजा को वापस ले आए, क्योंकि वो भी मेरे निकाह में थी। शर्त यही रखी थी तुम्हें किसी बात का पता न चले, लेकिन अपनी चाल इन्होंने फिर भी चली और शादी की पहली रात से वो मुझे नींद की गोली दूध में मिला के देती रही और मैं समझता रहा मैं तुम्हारी कुर्बत में हूँ, जबकि वो तो तुम्हारे साथ बुरहान एकदम चुप कर गए और वो बच्चा जो आप चाहते थे वो भी किंजा की माँ ने मेरे दिमाग में डाला था कि जल्दी से बेटा पैदा कर लो, वरना किंजा फिर से तुम्हारी जिंदगी में वापस आ जाएगी। एक बार दूसरी बीवी से औलाद होगी तो वो खुद ब खुद पीछे हट जाएगी। वो एक साइको औरत है। लेकिन वो तो कल मैं दोस्त से मिलने हॉस्पिटल गया तो वहाँ किंजा को देखा, तो उसके जरिए सब कुछ पता करवाया इसके बारे में। तो वो वहाँ क्यों गई और तब आज रात दूध नहीं पिया मैंने। मुझे इन्हें रंगे हाथों पकड़ना था। मैंने इनकी बात सुन के रो दी। बस कुछ मत कहें, आप मेरे लिए सब कुछ हैं, मैं आपको अपने गुर्दे दूंगी, मैंने सच्चे दिल से इनसे कहा। तो इन्होंने हैरत से मुझे देखा। गुर्दे? लेकिन मैं तो ठीक हूँ। इनकी बात पे मुझे एक और झटका लगा। मैंने किंजा की कही सारी बात इनके गोश गुजार कर दी। वो चुपचाप मुझे देखे गए। वो पागल औरत है, इसलिए इसे छोड़ दिया था, बस तलाक नहीं दी थी इसकी माँ की वजह से, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इनकी बेटी पे तलाक का धब्बा लगे। मैंने इनकी बात मान ली और इन्होंने मेरी शादी तुमसे करवा दी। लेकिन मैं ये नहीं जानता था वो दोनों मिलके मुझे भी पागल कर रही थी। मैं इनकी बातों में आ गया। सास थी तो वो मेरी, ये बात भूल गया कि सास कभी माँ नहीं होती। लेकिन जब तुम्हें देखता तो यही सोचता कि इन्होंने तुम जैसी लड़की को मेरी जिंदगी में लाके मुझ पे एहसान किया है। मैं तुम्हारे संग खुश था, इसलिए ना चाहते हुए भी इनकी हाँ में हाँ मिलाता ताकि वो खुश रहें और एहसान का बदला चुका सकूं। लेकिन मुझे क्या पता था वो मेरे लिए इतना बड़ा जाल बुन रही हैं। और तुम्हें, मेरे शोहर एकदम चुप हो गए। मुझे क्या? इनकी बात पे मैंने धड़कते दिल से इनकी तरफ देखा। मतलब तुम्हें पता नहीं कि वो किस चीज के इंजेक्शन लगा रही थी तुम्हें? मैंने सवालिया अंदाज से इनकी तरफ देखा। वो मेरे गुर्दे लेना चाहती थी। ऐसा कुछ नहीं था आलिया, मैं बिल्कुल फिट हूँ। इनके अल्फाज ने मुझे अजीब सा धड़का लगा दिया। अगर ऐसी बात ना थी तो वो किस चीज के इंजेक्शन मुझे लगा रही थी? मेरा तो दिमाग माफ होने लगा। तुम जानना चाहती हो इन्होंने कौन से इंजेक्शन तुम्हें लगाए? इनके पुरइसरार अंदाज में कहने पे मैंने धड़कते दिल से इन्हें देखा, जबकि बुरहान के कहे अल्फाज की बाज़गिश्त मुझे कानों में बहुत देर तक सुनाई देती रही। वो तुम्हें बांझपन के इंजेक्शन लगा रही थी ताकि तुम कभी माँ न बन सको, तुम बच्चा न पैदा कर सको और मैं तुम्हें छोड़ के वापस इस साइको औरत के पास लौट जाऊं और मेरी सास और मेरी सारी जायदाद इसे मिल सके। वो और भी बहुत कुछ बोलते जा रहे थे, जबकि मेरा दिमाग तो बांझपन पे अटक गया था। माजी का एक लम्हा मेरी आंखों के सामने घूमा। आलिया बस करो, मेरे बेटे को क्यों मार रही हो? भाभी समझा ले अपने बच्चे को, वरना जाया हो जाएगा एक दिन मेरे हाथों। आलिया, जिस दिन तुम्हारी अपनी औलाद होगी फिर इस दिन पूछोगी तुमसे, ऐसी औलाद से तो बे औलाद ही अच्छी हूँ। वो कहे अल्फाज आज सच हो गए थे। अल्लाह ने वो सुन लिए थे और वो पूरे आज हुए थे। अब मेरी आंखों में आंसू और खाली झोली के सिवा कुछ ना बचा था। अल्लाह ने मुझे कैसे मेरे ही बड़े बोल वापस लौटाए थे। मैंने खुद को आज अल्लाह के आगे बेबस पाया। कुछ दिनों बाद पता चला इन दोनों माँ बेटी को पागल खाने मुंतकिल कर दिया गया है। मेरी और बुरहान की जिंदगी अब पुरसुकून तो हो गई थी, लेकिन मेरी गोद उजड़ चुकी थी। मेरी इस कमी को मेरे शोहर ने मेरी कमजोरी बना के मुझे ना छोड़ा, बल्कि वो पहले से ज्यादा मेरी देखभाल करने लगे। अब शोहर होने का हक ही अदा करते, हंसी मजाक भी करते, गर्ज वो हर तरह से मेरी जरूरत का ख्याल रखते। लेकिन फिर भी मेरा खालीपन ना जा रहा था। मैंने डॉक्टर से इलाज भी करवाया, लेकिन वो इंजेक्शन अपना असर दिखा गए थे। मैं भाभी के घर जाती तो भाभी के उसी बेटे को देखती रहती जिसे बचपन में बहुत मारा करती थी।
اب اپنی زیادتی یاد آتی تو آنسو نکل آتے۔ میرے گھر والے اس سب کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ میرے شوہر نے میری عزت پہ کوئی حرف نہ آنے دیا، یہ راز ہی رکھا تھا۔ میں اب ماں نہیں بن سکتی تھی۔ میں بھابھی کے بچوں سے بے پناہ پیار کرنے لگی۔ مجھے ان کو دیکھ کے اپنی خالی ممتا کا رہ رہ کے دکھ ہوتا۔ ایک ذرا سی کم عقلی نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میں نے اللہ سے لو لگا لی۔ جہاں انسان اور سائنس بے بس ہے وہاں اللہ کے معجزے ہوا کرتے ہیں، اور میں ابھی معجزہ ہی تو چاہتی تھی، اور معجزہ ہوا۔ شادی کے 10 سال بعد اللہ نے مجھے میرے صبر کا پھل دیا، مجھے ماں کے عہدے پہ فائز کر دیا۔ میں نے شکرانے کے نفل ادا کیے، اللہ سے رو رو کے اس معجزے پہ شکر ادا کرتی۔ 9 ماہ بعد ایک پیارا سا بیٹا اللہ نے میری خالی گود میں بھر دیا۔ میں اسے دیکھ کر بہت روئی تھی، اور یہ اللہ سے محبت اور شکر کے آنسو تھے۔ مشکلات اور صبر سے اس مقام پہ پہنچی تھی۔ بے شک نوازنے والی ذات بہت رحیم اور کریم ہے۔ ناظرین، مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔